اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اہل زمیں کے لیے عرش بری کا ایک پیغام اور میسج یہ بھی ہے کہ حق کو ماننے والے بنیے، جھٹلانے والے نہیں۔ یہ سبق آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کے خطبوں میں، نمازوں میں، جمعے کے خطبوں میں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اپنے اصحاب کی نظر، احباب کی نظر اور ارباب کی نظر کرتے تھے۔ آج کی ملاقات اسی عنوان کے تحت ہے کہ حق کو ماننے والے بنیے، جھٹلانے والے نہیں۔ اور کتاب اللہ کی موجودہ ترتیب میں 50ویں سورت اور نزولی اعتبار سے اس سے پہلے 33 صورتیں اتر چکی تھی، یہ 34ویں صورت تھی جو اتری، سورہ کاف 26ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ صورت ہے۔ 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، دل کو دہلا دیتی ہے، نظر کو بینائی، بصیرت عطا کرتی ہے اور انسان کو، صاحب خرد کو دانائی سے نوازتی ہے، سارے شکوک و شبہات مٹا کے رکھ دیتی ہے، ایمان کو جلا بخشتی ہے اور انسان کی بے باکی کو، بغاوت کو حیا کی طرف موڑتی ہے۔ کمال صورت ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اکثر اوقات خطبوں میں، جمعوں میں یہ پڑھتے تھے۔ یہاں ایک یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے، کچھ احباب نے سمجھا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خطبہ بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ اگر آپ نے خطبے میں یہ صورت پڑھی ہے اور 45 آیات پڑھی ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے محبوب کے خطبے کی کیفیت کیا تھی۔ مالک الملک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، لکھے اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ایک سے لے کے زیادہ تک ہوتے ہیں۔ ان کے معانی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ رب نے لوح محفوظ میں نہیں لکھے، بیت العزہ میں نہیں اتارے، جبریل امین کو نہیں ملے، انہوں نے محبوب کریم کو نہیں دیے اور انہوں نے آگے اپنی امت کو نہیں دیے، لہٰذا معانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کسی نے کہا کہ اس کاف سے مراد کائنات کی ساری حقیقتیں ہیں، کسی نے کہا اس کاف سے مراد ہی قرآن ہے، کسی نے کہا کہ آواز کے نسق کو بنانے کے لیے شاعرانہ انداز سے اٹھایا گیا ہے، جیسے کسی نے پڑھا تھا کہ کاف کن دیاں منزلاں پہلیاں سن۔ یہ کن سے پہلے کاف پڑھنا شعراء کی عادت ہے، عرب ایسے کرتے تھے، تو رب نے، اللہ کا کلام شعراء کی عادتوں سے پاک ہے۔ معانی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جو اگلا سبق ہے وہ پڑھیے، والقرآن المجید، مجد والے، بزرگی والے، بلندی والے، برتری والے، شان اور رتبے والے، بار بار پڑھے جانے والے اللہ کے کلام اور اس پورے قرآن کی قسم ہے۔ یہ قسم اپنی صفت کی اللہ خود پیش کر رہے ہیں کہ محبوب ان کو کہو، مجھے اس قرآن مجید کی قسم، میری قسموں کی عادت تو نہیں ہے، لیکن
اس قسم کو مد نظر رکھ کے جو سورہ کاف کی پہلی آیت ہے، ہم حلفاً کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، حق کو ماننا، جھٹلانا مت، تسلیم کرنا، ریجیکٹ مت کرنا، وگرنہ اس مجد والے، سچائی والے، حقانیت والے قرآن کی قسم، حق کو ماننے والوں کا بگڑتا کچھ نہیں اور حق کو جھٹلانے والوں کا بچتا کچھ نہیں۔ قرآن کی قسم، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اس قسم کے بعد جتنی 44 آیتیں ہیں اس کا جواب ہے۔ ہر قسم کا ایک جواب ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، آگے پوچھا جائے گا کہ قسم کس بات پہ اٹھا رہے ہو، میں کہوں کہ آج جمعہ ہے، میں کہوں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، قسم جواب قسم مانگتی ہے۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم، جواب قسم کیا ہے؟ مفسرین نے، محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ ایک جواب قسم یہ بھی ہے کہ محبوب آپ سچے ہیں، یہ جتنا مرضی آپ کو جھٹلائیں آپ سچے ہیں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ آگے جتنی بھی آیات ہیں پوری سورت اس کا جواب ہے، اور اس میں اللہ خود فرماتے ہیں بل عجیبو، قرآن کی قسم، ہم نے جو کیا ہے برحق کیا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، برحق بنایا ہے، رسول بھیجا ہے، برحق بھیجا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، مگر تعجب ہے ان تعجب کرنے والوں پر کہ جو اس بات پہ حیران و پریشان ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک بشر کو نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ تعجب ہے ایسے لوگوں پہ، کیجئے تعجب، قرآن کی قسم کھا کے تعجب کیجئے۔ تعجب ہے ان لوگوں پہ، ان جاءہم منذر منہم، انہی میں سے، ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے، بشر میں سے ہم نے ڈرانے والا نذیر بنا کے، حقیقت بتانے والا رسول بنا کے، رب کی خبریں دینے والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ انکاری ہو گئے ہیں، کفر پہ، ضد پہ، انا پہ، ناشکری پہ اتر آئے ہیں۔ ان کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے ہم میں سے کسی کو چنا ہے، ہمارا اپنا کوئی بڑا ہے، ہمارے محبوب اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کفر کر کے، انکار کر کے سیدھا سیدھا کہہ دیا ھذا شیء عجیب۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ انسان نبی بنا رہا ہے، بشر نبی بنا رہا ہے۔ حضرات، میں نے ایسا کوئی ریگ مال رگڑتے اور صاف کرتے نہیں دیکھا جتنا کتاب اللہ کی آیت شکوک و شبہات کو صاف کرتی ہے، مگر مسلک کے چشمے لگا کے پڑھو گے تو شاید ویسا نظر آئے۔ کتاب اللہ کو جیسے رب نے وحی بنا کے پیمبر پہ، سادہ لوگوں پہ اتارا تھا، اس سادگی کے ساتھ پڑھیے گا، یہ آپ کو کفر کی دلدلوں سے نکال کے، باطل سے نکال کے حق کی طرف لائے گی۔ اور پھر بڑے سارے چیخیں گے کہ قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ گمراہیوں سے نکل کے جب حقیقت کی طرف آتا ہے تو گمراہوں کو لگتا ہے کہ یہ گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تعجب اس بات پر بھی کیا، یہ عقیدہ موت اور عقیدہ بعث، کافر کو موت پر یقین نہیں ہے۔ اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہاں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مر تو جانا ہے، مرنے کے بعد کس نے پوچھنا ہے۔ مولوی ڈرا رہا ہے، مولوی نہیں ڈرا رہا، قرآن کہتا ہے والقرآن المجید، قرآن کی قسم۔ یہ جو تم کہتے ہو نا اذا متنا وکنا ترابا، ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، پھر اس کے بعد کس نے اٹھانا ہے اور کس نے اٹھنا ہے بڑی دور کی بات ہے، اور خارج از
امکان ہے، خارج از قیاس ہے، بعید از امکان ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم یہ حقیقت ہے، قرآن کی قسم یہ حقیقت ہے۔ اللہ پھر کہتے ہیں، یاد رکھیے گا ہر آیت کے ساتھ والقرآن المجید، قرآن کی قسم جڑ کے چلے گی۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ کتاب اللہ کی قسم، میرے کلام کی قسم، اس قرآن کی قسم، حق اور حقیقت کی قسم، زمین میں سے جو بھی کم ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کون اوپر تھا نیچے چلا گیا ہے، کون اس ملک میں تھا دوسرے جہان میں چلا گیا ہے، کون اٹھ گیا ہے، کون اٹھا لیا گیا ہے، کس کی لاش ملی ہے کس کی نہیں ملی، کون سی پانیوں میں برد ہو گئی، کون سی لہروں کی نظر ہو گئی، کون سی ہواؤں میں اڑا لی گئی، کون سی پرندوں نے اچک لی اور نوچ لی، کون سی کھا کے بیٹھ بنا کے زمین پہ پھینک دی، کس کی ہڈی کہاں ہے، کون سا ذرہ کہاں ہے، ہمیں سب علم ہے۔ وَعِندَنَا کِتَابٌ حَفِیظٌ، اور ہمارے پاس اس کتاب میں پوری نگرانی اور نگہداشت سے یہ ساری معلومات موجود ہیں۔ قرآن کی قسم۔ حضرات میرے مالک یہ 4 آیتوں کے بعد 5ویں آیت میں کہتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ قرآن کی قسم، اس حقیقت کے ہوتے ہوئے بل کذبوا بالحق، انہوں نے اسی حقیقت کو تو جھٹلایا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہاں رہیں گے نہیں، کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا، کون حساب کرے گا، کون اٹھائے گا۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے۔ لما جاءہم، قرآن کی قسم یہ حق ان کے پاس آ چکا ہے، آنے کے بعد جھٹلایا ہے۔ پہلے جھٹلاتے تو شاید ہم کہتے کوئی بات نہیں، آنے کے بعد جھٹلایا ہے۔ فہم فی امر مریج، اور جھٹلا کے پھر سرکشی کے معاملے میں اتر آئے ہیں، سرکش بن رہے ہیں، طوفان بپا کر رہے ہیں، اور بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، ضد میں اناد میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ 3 دلیلیں دے رہا ہوں قرآن کی قسم، قرآن کی قسم۔ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، انہوں نے آسمان کو نہیں کبھی دیکھا؟ فوقہم، ان کی گردن میں سریا ہے، اوپر نہیں اٹھتی، اوپر نہیں اٹھتی۔ لوگوں شکر کرو جب تک گردن مڑتی ہے، اٹھتی ہے اور جھکتی ہے۔ میں کچھ دن سے والد صاحب کو محسوس کر رہا تھا، کہتے تھے کہ بیٹا میری گردن بائیں طرف نہیں مڑ رہی، تو میں نے کہا کہ کہیں لیٹے ہوں گے، سرانے پہ کچھ ہو جاتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ خیر چیک اپ کروایا، سکیننگ ہوئی، ریزلٹ آیا تو جواب ملا کہ برین سے جو آرڈر چلتا ہے اور اسے فالو کر کے یہ پٹھے ہماری گردن کو دائیں بائیں موڑتے ہیں، یہ ہائیڈرالک سسٹم جو اللہ نے اعصاب میں رکھا ہے، پیچھے سے آرڈر جواب دے گیا ہے، وہ کی کام نہیں کر رہی اور آگے سپلائی نہیں ہو رہی۔ وائر جو ہے وہ اس وقت انفیکشن میں چلی گئی ہے، پرابلم آ گئی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ مجھے کھانا نگلنے میں، گھونٹ پانی کا بھرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے اعصاب روٹی کو چبانے کے بعد زبان اٹھا کے جب پھینکتی ہے اور فم معدہ اور نالی میں جا کے اس کو دبا کے نگلنے کی جو صلاحیت ہے، وہ پٹھے جواب دے گئے ہیں۔ شکر کریں اللہ کا کہ ہم گردن اوپر کر لیتے ہیں، دائیں موڑ لیتے ہیں، بائیں موڑ لیتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو یہی ہیں، یہ ستیانے بنگلے کے ایک سٹوڈنٹ گاڑی سے گرا، حادثہ ہوا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، تو گردن میں سریا مت رکھیے، اللہ کہتے ہیں اوپر دیکھیے۔ قرآن کی قسم، انہوں نے آسمان کو اوپر نہیں دیکھا۔ کیف بنیناہا، ہم نے اس کو بنایا کیسے، اٹھایا کیسے، لگایا کیسے، وزیناہا، اور ہم نے اس میں ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، نظام شمسی کو سجایا کیسے، وما لہا من فروج، ہم نے کسی بھی جگہ سوراخ نہیں رہنے دیا۔
جتنی جگہ لائٹ لگی ہوئی ہے چھت میں سوراخ ہے، جہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں سوراخ ہے. ہم نے بڑی اچھی سیلنگ کروائی لیکن سوراخ رہ گئے، رہ جاتے ہیں، دراڑیں رہ جاتی ہیں. بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی شگاف نہیں چھوڑا، کوئی موری نہیں چھوڑی، کوئی سوراخ نہیں چھوڑا، کوئی ہم نے خالی جگہ نہیں چھوڑی. اتنی بڑی دلیل، کائنات کا اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کہ ہم نے آسمان کو بنا کے زمین پہ اٹھا کے اتنا بڑا تمبو کائنات چھت بنا کے روشنیاں ڈال کے، اور زمین پہ تمہیں کسی بٹن کی ضرورت نہیں ہوتی، سب آٹو کر دیا. اور میں مثال دیا کرتا ہوں، ہماری کانووکیشن تھی جی سی میں، اور امام باڑہ والی سائڈ جو روڈ ہے اس کے ساتھ اندر دیوار کے ایک کائنات لگنی تھی، اس میں جتنے لوگ تھے اس کی ضرورت کے مطابق تمبو وغیرہ لگنے تھے. لیکن کانووکیشن سے پہلے ہی ہوائیں آئیں اور اس کو اڑا کے لے گئیں تاروں کے اوپر، اور کھمبوں سے یہ سڑک پہ آ گرا. تو انکوائریاں شروع ہو گئیں کہ اتنا بڑا مضبوط ٹھیکہ دیا تھا اور پھر یہ ہوا تو کیوں ہوا؟ سیکیورٹی کی بیس پہ. کبھی پرابلم آئی کہ اوپر آسمان گرے گا؟ تجھے کبھی ڈر لگنے دیا؟ کبھی ڈرایا؟ کبھی دھمکایا؟ یہ کس نے اٹھایا ہے؟ جو یہ بنا سکتا ہے، ٹکا سکتا ہے، چلا سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے، دن کو تیز لائٹ سورج کی، رات کو تجھے زیرو کے بلب دے کے سلا سکتا ہے، اور کوئی سوراخ بھی نہیں رہنے دیتا. چھتوں پہ پرابلم ہوتی ہے، تجھے وہ رب سمجھ نہیں آیا کہ تو چھوٹا سا ہے، تجھے بھی بنا لے گا. قرآن کی قسم تو اس سے بڑا نہیں ہے. اللہ پھر کہتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اوپر نہیں اٹھتی یہ گردن، اوپر نہیں اٹھتی، تھوڑی نیچے جھکا، آسمان نظر نہیں آتا، زمین کو دیکھ. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، قرآن مجید کی قسم، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یہ زمین کو ہم نے کیسے بکھیر پھیلا دیا ہے. یہ قسمن کہہ رہے ہیں ہم ہی نے کیا ہے. کہیں پہاڑ بنا دیے، اونچا کر دیا، پہاڑوں میں تیرے خزانے رکھ دیے، کہیں ہم نے ڈھلوانے بنا دی، کہیں صحرا بنا دیے، کہیں ٹیلے بنا دیے، کہیں گڑے بنا دیے، کہیں کھائیاں بنا دی، کہیں دریا بنا دیے، کہیں سمندر بنا دیے، پانیوں کو بھر دیا، نیچے تیری گیسز رکھ دی، تیل رکھ دیا، ہم تو مفت میں دیتے ہیں. یہ تیری ہی پرابلم ہے کہ تو 150 کر یا 30 بڑھا کے 180 کر، ہم فری میں دیتے ہیں. تجھے فری میں دینے والا، بنا کے دینے والا، چلا کے دینے والا، رکھ کے دینے والا، نگرانیاں کر کے دینے والا. تجھے قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن کی قسم، وَأَلْقَيْنَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں ہم نے پہاڑوں کی میخیں لگائیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اس زمین پہ پتہ کر ہم نے کتنے جوڑے شاد آباد، خوش خرم، تازہ نشو و نما والے، چہکتے لہکتے بہکتے، رنگ روغن، خوبصورتی، حسن جمال، ان میں خوشبو، ہم نے کیا کیا نہیں بھر دیا. یہ زمین کے اوپر ہم ہی نے کیا ہے. پتہ کر، صبح کو اٹھ کو پھول کو دیکھ، یہ چمبیلی کو کٹ کر کے وائٹ رنگ دے کے خوشبو کس نے بھری؟ گلاب کو لال کر کے اس میں رنگ بھر کے اس کی خوشبو کو الگ کس نے کیا؟ یہ آم کے پتے کسی اور کٹ میں کس نے کاٹے؟ یہ ڈائیاں بنا کے فرمے لگا کے، یہ ان کے اندر جو ہے پھل لگا کے، پھلوں کے اندر رس بھر کے، گودے بھر کے، ان میں ان کے بیج رکھ کے، ان کو جو ہے ایسڑ دے کے، مناسب موسم پہ لا کے گرم کر کے، یہ تیرے لیے تیار کروا کے اس زمین پہ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ اور ہر سال ریپیٹ کر رہا ہے، ہر موسم میں بدل رہا ہے. یہی زمین ایک سال میں تجھے 4 فصلیں دے رہی ہے. قرآن کی قسم، تو بھی میری فصل ہے. یہ میری ٹیکنالوجی ہے تو تو بھی میرا ہے. انکار نہ کر. اللہ پھر فرماتے ہیں، آیتیں اس وقت جو ہیں وہ 7 ہو چکی ہیں، 8ویں تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب. لوٹ تو صحیح کبھی میری طرف. دنیا میں لوٹا ہوا ہے، تجارت میں پھنسا ہوا ہے، کاروبار میں گیا ہوا ہے، یہ تعلیم اور دنیا 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 دنیا، یہ عورتیں، یہ خواہشات، یہ بچے، یہ زنانیاں، یہ زمین، یہ گھر، یہ ماڑیاں، یہ تیری بسیں، یہ لاریاں، یہ تیری شہنائیاں، یہ تیری خوشیاں، یہ دنیا کا مست ماحول، تیری خواہشیں تجھے میری طرف نہیں آنے دیتی، نہیں دیکھنے دیتی. اللہ کہتے ہیں ذرا لوٹ تبصرہ. یہ جو آنکھ ہم نے دی ہے، کدی اس اکھ نال سانو بھی تک تبصرہ،
تیری آنکھیں کھل جائیں گی، بینائی، اندھا ہو گیا ہے، نظر نہیں آتا، آسمان نہیں دکھتا، زمینیں نہیں دکھتی، ٹیکنالوجی نہیں دکھتی، ہماری حکمتیں نظر نہیں آتی، ہمارا علم، ہماری معرفت، ہماری قربت پہچان، تیرے لیے یہ سارا جہان اور بنایا ہوا سامان یہ تجھے کسی اور نے دیا ہے، تب سرا کھول آنکھیں۔ میرے ایک ٹیچر تھے، اکثر کہا کرتے تھے، سرائکی تھے، پتر اکھ پٹ لاہور ہی، آخری سٹاپ لاہور ہوتا ہے، کچھ لوگ صادق آباد سے بیٹھتے ہیں، لاہور تک بھی سوئے رہتے ہیں، لاری اڈے بادامی باغ تک بھی سوئے رہتے تھے، داتا کی نگری پہنچ کے بھی سوئے رہتے تھے، اور پھر کلینڈروں کو کہنا پڑتا تھا پتر اکھ پٹ لاہور ہی، اس تو اگے کتنے جانا ہی، کہاں جاؤ دوڑے گا؟ تب سرا کھول آنکھ، دیکھ زمین، دیکھ آسمان، دیکھ میری قدرت اور دیکھ رحمان، پڑھ قرآن، والقرآن المجید، قرآن کی قسم ہے تیری آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن آ تو صحیح تب سرا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَذِكْرَا، یاد دہانی بھی ہے، دانائی بھی ہے، تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اپنے حال کو چیک کر، دانا بینا سیانے بندے، تیری دانائی کدھر گئی؟ تیری عقل مندی کہاں گئی؟ کدھر بھاگ رہا ہے؟ عارضی چیزوں کے پیچھے بھاگ کے ایک مستقل ہستی اور ذات اور حقیقت کو رد کر رہا ہے، لوٹ۔ پھر اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس کو ملے گی، دانائی بھی ملے گی، بینائی بھی ملے گی، عقل بھی ملے گا، شعور بھی ملے گا، نظر بھی ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ ہو ماننے والا، ہو بندہ، ہو لوٹنے والا، بندہ ہونا چاہیے۔ قرآن ایسے نہیں کہتا بندے بنو، ہم کہتے ہیں نا جے بندے دا پتر ہویا تو گل اینوں سمجھ آ جانی ہے، جے انسان دا بچہ ہویا تو مان جائے گا، نہیں، وہ جو باتوں سے ماننے والے نہیں ہوتے پھر لاتوں سے مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والقرآن المجید، ابھی تو میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، مان جا، لاتوں پہ مجبور نہ کر۔ جب تقدیر لات مارتی ہے نا تو لکھ پتی ککھ پتی کر کے رکھ دیتی ہے، پھر تیری تدبیروں پہ جب تقدیر ہنستی ہے تو پھر تیرے آنسو داڑیاں بھگو کے بھی مسلوں سے نیچے فرش کو جا کے پھاڑ دیتے ہیں، لیکن پھر آسمان کو چیرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، پھر عرش بری پہ تیری آواز نہیں جاتی، کیونکہ تو ہماری نہیں سن رہا، ہماری قسمیں نہیں سن رہا۔ اس کے بعد مالک الملک فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 9 ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کبھی ہماری بارش کو دیکھ، پانیوں کو دیکھ، بوندوں کو دیکھ، کس نے اٹھا کے ٹینکروں میں بھر کے، بادلوں کو چلا کے، ریموٹ کنٹرول کر کے، اپنے اشاروں پہ چلا کے، بغیر پائلٹ کے ٹنوں من وزنی، کہاں کراچی، کہاں تیرا فیصل آباد، یہاں تیری چھت پہ لا کے، تیرے سر پہ لا کے، تیرے کوٹے کا پانی برسا کے، ماء مبارکہ، اس میں برکتیں دے کے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، انبتنا، اگا اگا کے، انگوریاں دے دے کے، تر و تازہ کر کے، تازہ شاخیں اور پتے نکال کے، جنات تیرے باغات بنا کے، وہ حب الحصید، اور تیرے غلے تازہ فریش فروٹ دے کے، اور کاٹ کے سنبھال کے پڑھولے بھرنے والے، تجھے چاول دے کے، تجھے گندم دے کے، تجھے مکی دے کے، تجھے جوار دے کے، تجھے باجرہ دے کے، تجھے تیرے کھانے کے لیے پتہ نہیں ہم نے کیا 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 دے کے۔ یہ ہماری ٹیکنالوجی نہیں؟ لا ساری دنیا کو ایک گندم کا دانہ بنوا کے ایسا کٹ تو بیچ میں لگوا دے۔ چاول بن رہے ہیں، چائنا بنا رہا ہے، چاول بن رہے ہیں، امریکہ بنا رہا ہے، 2 نمبر چاول آ رہے ہیں، مل رہے ہیں مارکیٹ میں، اللہ نہ کرے آپ کے بس پڑے، اگر پڑ گئے تو بیوی بنا نہیں سکے گی، بیٹی پکا نہیں سکے گی، اور اگر پکائے گی تو ڈڈے موٹے موٹے، عجیب و غریب شکل، پلاسٹک کے بنے ہوئے، پھر کھانا پھر یہ دانت چبا نہیں سکیں گے۔ ہم نے تیرے مزاج کا بنا کے، میٹھا بنا کے، پیارا بنا کے، نشاستے بھر کے، پروٹین بھر کے، جینون بنا کے، 1 نمبر بنا کے، تیری غذا بنا کے، رحمت اور کرم بنا کے، ہم نے ایسی خوشبو دے دی ہے کہ تیری سرزمین کے چاول جیسی خوشبو کائنات میں کسی اور چاول میں نہیں ہے۔ آم میں ایسا ٹیسٹ رکھ دیا ہے کہ تیرے انور رٹھول جیسا یا لٹور جیسا کوئی نہیں، اور تیرے چونسے جیسا کہاں سے ہوگا، مال دے نال دا کیڑا ہو، اور تیرے ان آموں جیسی ورائٹی پوری کائنات، جو ٹیسٹ تیرے کلمے کی بنیاد پہ رکھا ہے نا، قرآن کی قسم ایسا میں نے کہیں نہیں رکھا، قرآن کی قسم۔ مالک الملک یہ بات کہہ کے آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ۔ کبھی سفر کرو میرے ساتھ، آئیے شور کوٹ کا، ملتان کا، آگے اچ شریف کا، جہاں آج بھی پرانی کھجوریں ہیں۔ آپ کے شہر میں تو اب چھوٹی چھوٹی آ گئی نا۔ موٹر وے چڑھتے ہوئے جب سرگودا روڈ سے چڑھیے گوجرے کی طرف جائیے تو شروع میں ہی لیفٹ سائڈ پہ ایک باغ ہے، ابھی بھی وہاں کھجوریں لمبی موجود ہیں۔ یہ کھجوریں کتنی لمبی ہوتی تھیں، اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، یہ میری بنائی ہوئی کھجوریں، زمین سے اگایا ہوا بیج، اس کو دیے ہوئے لمبے لمبے شاہکار تنے، باسقات، آسمانوں میں، فضاؤں میں، بلندیوں میں لے جا کے، لہا طلعن، ان کے اندر سے نکالے ہوئے خوشے، ان خوشوں میں لگے ہوئے بور، اور اس کے اندر ہم نے تیرے لیے کتنی کمال کی کھجور اور مٹھاس، طاقت اور قوت بھر کے رکھ دی ہے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آتی یہ بنانے والا کون ہے؟ میں ان کو ہر سال نئی شاخیں دے کے، کٹوا کے، نئے خوشے دے کے، نئے بور دے کے، نئی رنگت دے کے، نئی لذت دے کے، بنا بنا کے، اٹھا کے تیرے پاس ڈوکے بھجوا کے، تیرے پاس تو صرف بیاہ کر کے چھوارے کھان جو گئی رہ گئے۔ قرآن کی قسم، دیکھ ذرا کھجور کو، تیرے سے لمبی ہے مگر جہاں رکھتا ہوں وہی رہتی ہے۔ اوہ چھوٹے سے قد کے میرے سامنے اکڑنے والے، اوہ تعجب کرنے والے، کیا بنایا ہے ہم نے یہ سارا کچھ؟ رزقا للعباد، ہم نے اپنے بندوں کے لیے رزق بنایا، بندوں کے لیے۔ محدثین اور فقہا نے، اہل علم نے لکھا ہے، ہر لقمہ جو آپ منہ میں ڈالتے ہیں یہ رزق نہیں ہوتا جب تک حلال نہ ہو اور آپ کا رب پر یقین نہ ہو۔ اور صرف روٹی روزی ہی رزق نہیں ہوتا، اچھی اولاد بھی رزق، صحت مند جسم بھی رزق، دیکھتی ہوئی آنکھ بھی رزق، سنتے ہوئے کان بھی رزق، سمجھتا ہوا دل بھی رزق، حق کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ بھی رزق، حق کے لیے بڑھتے ہوئے قدم بھی رزق، اور کمر جھکتی ہوئی رزق، گردن کا اکڑاؤ ختم ہو جائے یہ بھی رزق۔ اللہ اطاعت اور فرما برداری عطا کر دیں تو یہ بھی رزق، وگرنہ صرف پھکے مارو، بس کھاؤ ڈکار مارو، اجاڑو تو مر جاؤ، یہ رزق نہیں ہے۔ اللہ سے رزق حلال مانگا کریں اور اللہ سے بندگی مانگا کریں۔ او بندو رزق مانگو، بندے بنو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، چولستان سوکھا ہوا، صحرا سوکھے ہوئے، روہی سوکھی ہوئی، تھر سوکھا ہوا، جب ہم بارش اتارتے ہیں یہ لئیے کے ٹبے سوکھے ہوئے، وہ بکھر کے ٹبے سوکھے ہوئے، جب ہم بارشیں اتارتے ہیں مری ہوئی اس مٹی کے اندر سے بیج نکال کے چنا اگا کے تیرے علاقے میں بھیج دیتے ہیں، اور پورا سال تو کھاتا ہے فیصل آبادی چاول چنے، فیصل آبادی فلاں چنے، لاہوری فلاں چنے، مرغ چنے اور کھویا چنے کھا کھا کے تینوں سمجھ نہیں آئی؟ ابھی بنجر کا بنجر رہ گیا، تیرا دماغ آبادی نہیں ہوئی کہ ہم نے کیسے آباد کیا، مردے زمینوں کو آباد کر کے، فصلیں اگا کے، شاداب کر کے، ہم نے گھاس اگا کے، باغات اگا کے، وہاں پہ درخت لگا کے، تیری فصلیں بنا کے، تیرا رزق بنا کے، اور تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی اطاعت اور ماننے کے دو لقمے اور گھونٹ ہی نگل سکے، یہ برداشت نہیں ہوتا؟ وہ میرے کو جی آ گل مینوں نہیں ہضم ہوندی کہ اللہ کلہ ہے، مجھے نہیں ہضم ہوتا یہ جو مولوی توحید بیان کرتا ہے، جی مجھے نہیں ہضم ہوتا کہ کائنات کو چلانے والا اکیلا ہے، یہ آٹومیٹکلی ہے، کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تجھے ہضم کرواتے ہیں، کذالک الخروج، جیسے ہم یہ زمین کو مردہ بنا کے، ساڑ کے، جلا کے، آگ تو نے لگائی تھی، گندم تو نے اٹھائی تھی، ناڑ تو نے ساڑے تھے، زمین سیاہ ہو گئی تھی، پانی ہم نے بھیجا ہے، ڈائریکٹ بارش کا بھیجا تو ہماری مرضی، دریا نہر سے بھیجا تو ہماری مرضی، زمین سے پمپ ٹیوبل کے ذریعے، ٹربائن کے ذریعے نکالا تو یہ بھی ہمارا۔ جب وہی پانی تو نے لگایا، وہ براؤن براؤن ناڑ بھی گئے، وہ کالی کالی کالخ بھی گئی، سب اڑ گیا، پھر ہم نے جو اندر سے بیج ہمارا بنایا ہوا تو نے ڈالا، ان پانیوں سے ہم نے زمین کو پھر ہرا کر کے تیرے لیے مکی کی فصل، اور ایک ایک ٹانڈے کے اوپر 7 10 دانے لگا کے، ایک ایک چھلی اور بھٹے میں سینکڑوں بیج بھر کے تجھے واپس لوٹا کے تیرے شہر میں رفحان چلا دیے۔ مسلمان انسان، تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ قرآن کی قسم۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ کچھ اور انداز میں سمجھانے لگے۔ یہ 11 آیتیں اللہ تعالیٰ کی دلائل۔ لوگ تو بڑی جلدی مذاق بنا لیتے ہیں نا، لو جی 11ویں پوری ہو گئی جی،
جی صحیح کہا تھا کسی نے کہ 11ویں کھادی دا مزہ 12ویں نو آਉਂਦਾ ہے تے پتہ بھی 12ویں نو لگتا ہے کہ کی کھادا سی تے کی بیت رہی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا چورن کھا رہے ہیں جی، وہ بد ہضمی ہو گئی ہے، بہتا کھا بیٹھے ہیں۔ اللہ کی زمین پہ رہ کے رب کا کھا کے، رب کا کھا کے سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے آیت نمبر 12 میں، 13 میں اور آیت نمبر 14 میں 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پوری دنیا کے ظالموں کی تاریخ اور نتیجہ سامنے رکھ دیا۔ اتنی مختصر تاریخ کی کوئی کتاب نہیں دے گی۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم، مکہ والوں، میرے نبی کے رشتہ داروں، ان کے پیروکاروں، بعد میں آنے والوں، ماننے والوں، ان سے پہلے بھی کچھ قومیں آئی تھی جنہوں نے حق کو، حقیقت کو، نبی کو، نبوت کو، آسمان کو، کلام کو، وحی کو، رب کو، ربوبیت کو، الوہیت کو جھٹلایا تھا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، سر فہرست قوم نوح تھی۔ دماغ میں پانی زیادہ آ گیا تھا، ہم نے پانی سے پانی کا علاج کر کے پانی نکال کیا دیا، پانی ختم کر دیا، ان کی نسل مکا دی۔ پتہ کیجئے اکڑ کیسی ہے، قرآن کی قسم، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے مار دیے، پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ رب نے کچھ نہیں چھوڑا، پھڑکا کے رکھ دیے، بھلے نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا، بیوی کیوں نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں وہ اصحاب الرس، تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے لمبی لمبی کھائیاں اور کنویں کھودے تھے اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے، اور یہ آج بھی ان کی نسل باقی ہے۔ روہنگیا کے مسلمانوں کو آپ نے باقاعدہ دیکھا مختلف ملکوں میں، ابھی شام میں آپ نے دیکھا کہ گہرے گہرے گڑھے کھود کے، کھائیاں کھود کے، فائر کر کے، جسم کاٹ کے، ٹانگیں کاٹ کے، ان کی لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پھینک کے، پھر ان کے اوپر مٹی بھر دی۔ یہ کچھ ایسے بد نصیب تھے، انہوں نے باقاعدہ کھائیاں کھودی، سورہ بروج میں ان کا ذکر ہے، اور ان میں آگ جلائی، بڑے بڑے کنویں بنائے، اور ان میں جو بھی ان کی نہیں مانتا تھا پکڑ کے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایداں دا رس بناواں گے تہاڈا، جیسے رس نہیں چائے کے ساتھ لیتے ہو پاپے شاپے، کیسے بھٹی میں جا کے نکلتے ہیں تو جیڑا سڑ جاوے سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اصحاب الرس، کنویں والے، کھائیوں والے، سزائیں دینے والے، آگ میں جلا دینے والے، قبریں اجتماعی بنا کے مار دینے والی قوم، بڑے بڑے حق کے باغی آئے اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا۔ پتہ کرو آج اصحاب الرس کا کوئی وجود ہے؟ کہاں ہیں وہ؟ ایمان والے تو ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ جس قوم کا حوالہ دیتے ہیں وہ سمود، قوم سمود، جنہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے تھے۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ ٹینک کام کریں، نہ بم کام کریں، نہ اس کے اوپر جو ہے کوئی ہوا کام کرے، پہاڑوں کو کھود کے مضبوط ترین گھر۔ انہوں نے جب ہماری نہیں سنی تو ہم نے صرف ایک آواز کی چیخ بنا کے ان کی گلیوں میں اور ان کے گھروں میں جب پھینکی تھی تو ان کے پورے وجود اور دل پگھل کے ان کی پیچھے سے بیک رستوں سے نکل کے زمین پہ ایک نقطہ بنا، جیسے مکھی ابھی بیٹھی تھی کچھ کھا کے اڑ گئی ہے، نشان باقی رہ گیا۔ پتہ کرو کہاں ہے وہ؟ قرآن کی قسم، وعاد، لمبے تڑنگے اونچے قد والے، بڑی شان رتبے والے، ٹھاٹ بھاٹ والے، یوں پکڑ کے انسان کو اٹھا کے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جیسے پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا ہے، بلکہ کسی نے ابھی کمنٹس کیے تھے، میں دیکھ رہا تھا، یہ جڑے بڑے پھردے نے نا تے جنوں اسی منیا انہیں دو ہتھاں چ چک کے تے تاں ایداں کر لینا۔ بڑے بڑے ایسے آئے قوم عاد کے جو وڈیرے تھے، لوگوں کو اٹھا کے، حق والوں کو اٹھا کے ڈولے اور بازوؤں پہ انحصار کر کے اکڑی گردن کے ساتھ ہوا میں اچھالتے تھے اور کہتے تھے نہیں مننی، کر لو جو کرنا جائے۔ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا درست کر دی، ان کو اتنا اڑایا جیسے شاپر اڑتے ہیں، پھر ایک دوسرے میں مارا، سر دھماکے سے پھٹتے تھے، کمر ایک تڑاخ کی آواز سے ٹوٹتی تھی، دھڑ نیچے والا نیچے زمین پہ رہتا تھا،
اور یوں اوندھے منہ گرے ہوئے ہوتے تھے جیسے کوئی بڑی سی کرین اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکی ہو، بلڈنگ پہ اپنا وزن نہ اٹھا سکی ہو، پیچھا اس کا کہیں پڑا ہوتا ہے الٹا اور آگے اوندھے منہ نیچے زمین پہ گری ہوئی ہوتی ہے۔ یہ منظر کبھی دیکھنا ہو تو دنیا میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے یوں مارا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کی قسم، وَفِرْعَوْنَ، بڑا دماغ میں یکڑ اکڑتی ہے نا، ربکم العالی وما رب العالمین۔ اللہ کہتے ہیں اس نے حق کو نہیں مانا، اس نے حق کو ٹھکرایا بھی، ریجیکٹ بھی کیا، دھتکارا بھی، پھر ہم نے ایک غوطہ دے کے جیسے مارا اور پوری فوج کو مارا۔ دنیا کے سامنے ہے وَإِخْوَانُ لوط، جن میں طاقت کا پانی، اپنی نسل کا پانی، حسب اور نسب کا پانی، وجود کا پانی، افزائش نسل کا پانی، عزت اور غیرت کا پانی، آگے اولاد بنانے کا پانی، جب سرکشی میں اتر کے عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پیچھے اور لڑکوں کے پیچھے بھاگے، انہوں نے حق کو ریجیکٹ کیا اور صحیح چیز کو نہیں مانا اور وقت کے پیغمبر کے گھر آ گئے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے زمین سے اٹھا کے آسمان پہ لے جا کے نیچے پٹک کے پھر جیسے سینڈوچ بنا کے ختم کیا۔ وہ تاریخ پڑھیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کا ذکر کرتے ہیں، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اصحاب الایکہ، وہ جنگلوں والے، وہ درختوں والے، وہ گھنے گھنے درخت، گھنی گھنی چھاؤں، ہر گناہ کر کے مارکیٹ میں جنگلوں میں چھپنے والے۔ کون ہیں یہ؟ قوم شعیب علیہ السلام۔ باٹ خراب کرنے والے، تکڑیاں خراب کرنے والے، ترازو خراب کرنے والے، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا اوزنوہم یخسرون۔ لیتے تھے تو بھر بھر کے زیادہ لیتے تھے، اور جب دینے کی باری آتی تو تول میں فرق کر کے، ہیر پھیر کر کے تھوڑا دینے والے۔ ان بدبختوں کو ہم نے کیسے مارا دنیا کے سامنے ہے۔ اور مالک الملک فرماتے ہیں وقوم تبع، قوم سبا جن کے سرداروں کے نام تبع ہوتے تھے، جیسے کیسر اور کسرا، روم والے کیسر، ایران والے کسرا، مصر والے فرعون، اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہوں کے نام۔ ہمارے ہاں وزیر اعظم، اللہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے تبے تھے، بڑے بڑے جبے اور کبے تھے، بڑے بڑے سردار تھے۔ ہم نے قوم سبا کو کیسے مارا؟ کل کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے میری رسالت کو، میری بھیجی ہوئی نبوت کو، میری بھیجی ہوئی کتاب کو، میری وحی کو اور میرے دیے ہوئے حق کو ٹھکرایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں فحق وعید، حق تو نہیں مانا لیکن ان کے اوپر سزا پھر حق بن کے اتری، اور پھر جب سزا کا درہ چلا اور ہماری بے آواز لاٹھی چلی، پتہ کرو یہ آج کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں پھر کہتے ہیں قرآن کی قسم، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلے تم جب بچے جمبورے تھے، چھوٹے چھوٹے کاکے تھے، اور پانی کی بوند میں ہوا بھر کے تیرا سٹرکچر بنا کے، ہڈیاں بنا کے، جوڑ بنا کے، 360 جوڑ میں لبریکیشن کروا کے، ان میں مناسب فاصلے ڈلوا کے، جیسی ضرورت تھی ویسی چیزیں بنا کے، ان کے اوپر گوشت بھر کے، گوشت پہ پلستر کروا کے، اپنا بہترین رنگ ماں کے پیٹ میں دے کے، بال دے کے، وجود دے کے، ہم نے جس طرح تیرے منہ میں دانت اگائے ہیں، اگر وہ اگا سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں دے سکتے؟ جو ٹوٹے ہوئے دانت پھر اگا دیتے ہیں۔ کیا ہم پہلی دفعہ تھک گئے تھے، تنگ آ گئے تھے، عاجز آ گئے تھے؟ افعینا، کیا ہم واقعی تھک گئے تھے بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہ تمہیں پریشانی ہے کہ دوبارہ رب بنائے گا کیسے، اٹھائے گا کیسے؟ جو ماں کے پیٹ میں پانی کی بوند سے بنا سکتا ہے، وہ قبر میں تیری ہڈیوں کو اٹھا کے نیا ڈھانچہ چڑھا کے، تیری سم کے اوپر نیا موبائل چڑھا کے، تیرا نیٹ ورک ایکٹیو کر کے تجھے پھر کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے اقرا کتابک، پڑھ ذرا دیکھ۔ حضرات، یہ ہے سورت جو میرے محبوب منبر پہ پڑھتے تھے، ڈراتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ ابھی کتنی آیتیں ہوئی ہیں؟ 15، 45 آیتیں ہیں، 30 اور رہتی ہیں، اور وقت ہے میرے پاس جسٹ 15 منٹ۔ جتنا ہوا کریں گے انشاءاللہ، دوسری قسط میں لے کے آئیں گے۔ پتہ تو چلے نا کہ محبوب کا خطبہ جمعہ تھا کیا، طریقہ کیا تھا، انداز کیا تھا۔ مالک الملک فرماتے ہیں، رکوع دوسرا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ ہے وہ آیت جو سارے ہی پڑھتے ہیں، ہر مذہب ہر مسلک میں یہ صورت موجود ہے۔ ذرا ڈر کے پڑھیے، سنبھل کے پڑھیے۔
ویسے اس شعور سے سنیے جس شعور سے بیٹھ کے میرے نبی کے یار سنتے تھے، اہل بیت اطہار سنتے تھے۔ کہا قرآن کی قسم یقینی بات ہے، لام بھی تاکید کی ہے، قد بھی یقین کا ہے، تقیدن تقیدن تقید مزید۔ شادی کارڈ میں ایک تاکید ہوتی ہے، ایک تاکید مزید ہوتا ہے، ایک متمنی شرکت ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تاکید مزید کر رہا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، پھر کر رہا ہوں، قسمن حلفن کر رہا ہوں، قرآن کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہم نے انسان کو بنایا ہے، ہمیں پتہ ہے ما توسوس بہ نفسہ، یہ دل چ کیڑیاں کیڑیاں کاروائیاں چلن ڈیاں ہوندیاں۔ شکر کرو اللہ کا ابھی ایسی مشین بنی نہیں، کہندے نے کہ کچھ ہیگیاں نے ایسیاں جگہ لیبارٹریاں جتھے بہا کے کچھ پیا کے کوئی ٹیکا لا کے کھوا کے تو بعد چ جدو یار نو بلاؤندے نے تو پھر سچ بولتا ہے، پھر وہی بولتا ہے۔ چلیں اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے اگر یہ ٹیکنالوجی آپ کو مجھے دی ہوتی کہ آپ آ رہے ہیں اور مجھے پتہ ہو آپ کے دل میں کیا، اور میں آپ کی طرف آ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں کی سوچ کے آیا، منہ تو جنہ مرضی میٹھا ہوندا، اندر کی حقیقت کا پتہ چل جاتا، تو پھر بتائیے کیا بنتا، بتائیے کیا بنتا۔ اسی شہر کے ایک داماد ہیں، لاہور شہر کے، رہتے ادھر ہیں، والدین سے بہن بھائیوں سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی۔ اس بندے نے پیور خالصتاً یہ سوچا تھا کہ میں نے دنیا میں کسی کو نہیں بتانا، بیوی کو ساتھ لیا، اپنے سسرال کا رخ کیا کہ اسے کچھ دن چھوڑتا ہوں، واپس آ کے کوئی کام کرتا ہوں، کوئی گھر دیکھتا ہوں کرائے پہ، لیکن اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ گھر میں لڑائی ہوئی ہے یہ نہیں، بیوی سے بھی طے ہو گیا۔ جب لاہور پہنچا تو یہ پردے ڈالیں اور سسرال والے ہنسیں، یار سیدھی گل دسو کیویں آئے جے، تواڈے چہرے تے کچھ اور لکھیا، منہ تو کچھ اور کہن ڈے جے۔ اب انہیں پہلے ہی پتا تھا کیونکہ پیچھے سے ابا جی نے فون کر دیا تھا، لڑکے کے ابا جی نے، ساڈے نال لڑ کے ماں بھن ایک کر کے آن ڈے جے۔ اب ان کو علم نہیں ہے، ادھر پتہ ہے، یہ اوپر پردے ڈالتے ہیں، پردے پھٹے ہوئے ہیں۔ ارے لاکھ پردے ڈالتا، تیرے رب نے جو دلوں پہ پردے رکھ دیے ہیں، تیری پردہ پوشی کی ہے، کچھ حیا کر۔ یہ پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دے۔ تیرے نفس کی شرارتیں تو بعد کی ہیں، تیرے من میں کیا سوچ اٹھتی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سوچ نے یہاں سے یہاں کراس کرنا ہے نا، دل کی رائے اوپر جانی ہے، اوپر سے آرڈر، پھر کسی متعلقہ بٹالین پہ جانا ہے، درمیان چ تے اسی بیٹھے ہیں، ناکا تے تینوں لنگنا ہی پیندا ہے۔ ہم تیری سوچ کو روک لیں، تیری ہوش کو روک لیں، تیرے خیال کو روک لیں، تیرے تصور کو روک لیں، ہم تجھے کچھ اور بنا دیں، تیری چلنے ہی نہیں دیں راستے میں کچھ نیا۔ ہم تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، یہ کچھ اور سوچ رہا ہے، ہاں داماد نے کچھ اور سوچا ہے، والدین کے بارے میں کچھ اور اپنے سسرال کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں کچھ اور، لیکن درمیان میں جو رابطہ ہو گیا اس میں کچھ اور ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ تو بھی لاگے اسی ہاں تے وچ کینوں لیاون ڈے ہیں۔ بابا جی اجمیر والے بڑے عظیم ہیں، بغداد والے پیران پیر بڑے عظیم ہیں، ملتان والے، پاک پتن لاہور والے، علی پور شریف والے سبھی بڑے عظیم ہیں، لیکن تیری شاہ رگ تو لاگے نہیں، اسی ہیں تیرے لاگے۔ سانوں سد چھڈ کے تے کسے ہور پاسے جاویں تے غلط ہے، حقیقت نہیں، قرآن دی قسم۔ والقرآن المجید نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ رب نے پوری صورت میں وزن نہیں ٹوٹنے دیا۔ والقرآن المجید۔ ذرا دیکھ، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید وعن الشمال قعید۔ تو دنیا کی نظر میں نماز پڑھنے آیا، لیکن تیرے دل میں یہ تھا کہ آخری صف میں بیٹھوں گا، جب یہ سجدے میں جائیں گے میں پیچھے سے جوتا لے کے چلا جاؤں گا۔ ہم جب تو سوچ کے چلا تھا نا، ہم تب سے تجھے جانتے ہیں، لیکن ہم نے پردے رکھے ہیں۔ تو وضو کر کے آیا ہے، لوگ حاجی کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں کہا نہیں ہے حاجی نہیں جے، ہم نے کہا ٹھیک ہے حاجی ہے، نمازی ہے، مسلم ہے، مومن ہے، مسجد میں آیا ہے، با ادب ہے، با وضو ہے، با خشوع ہے، با خضوع ہے، ہم نے تیرے پردے رکھے۔ تو نے اٹھا بھی لی، ہم نے پردے رکھے، تو چلا بھی گیا، ہم نے پردے رکھے، تو نے بیچ بھی دی، ہم نے پردے رکھے۔ تیرے یاراں نے تیرے پردے نہیں رکھے، کیمرہ لا کے دوبارہ تینوں کی تو کڈھا لیا ہے، نادرہ نو کہہ کے تے وہ وکھری گل ہے، اسی پھر بھی پردے رکھے۔ قرآن کی قسم ہم تیرے پردے رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری اتھارٹی اور قوت اور کیمرے، نگرانی اور رقابت
ہمارا سسٹم کیا ہے؟ اذ یتلقی المتلقی، یعنی جب ڈیوٹیاں بدلتی ہیں تو دونوں ان تیرے کندھوں پہ دائیں بائیں، انل یمین و انل شمال، دائیں اور بائیں قعید ہم نے ذمہ دار بٹھا دیے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیرے منہ سے کوئی لفظ نکلتا بعد میں ہے، گرتا بعد میں ہے، تو گرا دیتا ہے، یہ اٹھا کے وہاں ویسے پیسٹ کر دیتے ہیں جو تو نے بولا ہوتا ہے، آڈیو تیار، جو تو نے کیا ہوتا ہے ویڈیو تیار۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے موت کی تلخیاں جھٹکے، پھر تیری ہسٹری کام کرتی ہے، پورا تجھے ماضی کا پل پل یاد آتا ہے۔ میں گیا ایک پیشنٹ کو لے کے، تو انہیں کہا، تو وہ کہنے لگے جناب ان کا مزید ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے، لیکن ان کی جو میموری ہے، یاداشت ہے، وہ موجودہ یاداشت فرنٹ والی فارورڈ والی وہ ختم ہو گئی ہے، انہیں ماضی تو یاد آئے گا، پچھلی یاداشتیں بار بار ریپیٹ کریں گے، پچھلوں کا تذکرہ کریں گے، پرانے وقوع اور واقعات بیان کریں گے۔ جب یہ سکرات میں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہے، لوگ کہتے ہیں وہ ہے، نہ چھیڑو، وہ اپنی اس ماضی کی تاریخ کی دہرائی ہوئی غلطیوں کو رب بار بار سامنے لا کے کرتا، آ کی کیتا ہی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ بے ہوشی میں تھا، جب ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہندے جی مینوں ہور کوئی یاد نہیں آئی، مینوں سب تو پہلے اپنا چھوٹا بچہ گود چ ایک ادھر جائے گا، بچے گا کہ مرے گا کہ نہیں۔ کسی کو ماں یاد آئی، کسی کو بہن یاد آئی، کسی کو پاپ یاد آئے، کسی کو باپ یاد آیا، کسی کو زیادتیاں یاد آئیں، کسی کو پورا ماضی۔ ایک غوطہ سکرات کا ایسی تلخی تھی، فرعون چیخ اٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، جو کام 50 سالوں میں نہیں مان سکا تھا، ایک پل میں مان کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں وہ پل بھی آنے والے ہیں جب موت کی سکرات آئے گی، بالحق، قرآن کی قسم یہ برحق ہے، ذالک ما کنت منہ تحید، اسی سے آپ نظریں بچا بچا کے کہتے تھے کچھ نہیں ہونا، مینوں کی ہونا ہے، لوکاں نہ لائی، میں ایسے نہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، پھر پھونک ماری جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ وعید، وہ تلخی، وہ عذاب، وہ پکڑ اور جکڑ کے دن۔ وعدہ پورا ہے، قیامت آ گئی ہے، اب ہم پکڑیں گے بھی، جکڑیں گے بھی، اٹھائیں گے بھی، اور ہوگا کیا؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہم کسی کو اکیلا نہیں بلائیں گے، دنیا میں سے کوئی ساتھ نہیں ہوگا، ایک ہانکنے والا، مارنے والا، بھگانے والا، پکڑنے اور جکڑنے والا۔ اللہ نہ کرے ہم ان دنوں میں دیکھتے ہیں کسی نو یارہ نے ایتھوں پھڑیا ہوندا ہے، کسی کو یہاں سے پکڑا ہوتا ہے، کسی کا گریبان پکڑا ہوتا ہے، کسی کی مشکیں باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پکڑ جکڑ کے لانے والا ایک سائق و شہید، اور ایک اس کے خلاف گواہی دینے والا، 2 فرشتوں کی نگرانی میں لے کے آئیں گے۔ اور پھر اللہ کہیں گے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، حق کو، حقیقت کو، قرآن کو، دین کو، وحی کو، شریعت کو، نبوت کو، رسالت کو، زندگی کے لمحات کو، اعمال کو، عقیدے کو، ایمان کو تو نے قربان کر کے دنیا کمائی، کہاں ہے تیری دنیا؟ غفلت میں تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ دم کرتے ہیں جدی نظر کمزور ہوئے، عامل لوگ یہ آیت پڑھ کے دم کرتے ہیں، کیا کریں، قرآن برحق ہے، شفا ہے، لیکن جو آنکھ دنیا میں نہیں کھلی قیامت کے دن کھلے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ آنکھ دیکھے گی، آنکھ کھلے گی، کھل رہی ہے آنکھ۔ اللہ کہتے ہیں آج تیرے پردے جو پڑے ہوئے تھے حق کے خلاف، آج سارے پردے کھل گئے، آج پتھر پاڑ، لوہا پاڑ، لوہے کے پرے بھی تجھے حق نظر آئے گا۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، جو ذمہ دار نگران اوپر کھڑا تھا، کہا جائے گا جی یہ ہے اس کا سارا ریکارڈ سمیت آئے ہیں، فائلوں سمیت آئے ہیں، یہ اس کے جرم، یہ اس کے گناہ، یہ اس کی بغاوتیں۔ اور پھر کہا جائے گا القیا، تو ریکارڈ لے کے چل، پچھلے کو کہا جائے گا اس کو جکڑ، اس کی وجود میں 70 ہاتھ لمبی سلاخ ڈال، اوندے منہ کر کے اس کو جہنم میں پھینکو۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید،
سرکش باغی جھٹلانے والے منکروں کو پکڑ کے جہنم میں پھینکو۔ صرف اتنا ہی نہیں تھا، مناع للخیر، یہ جھٹلاتے بھی تھے اور خیر سے منع بھی کرتے تھے، معتدن زیادتیاں بھی کرتے تھے، مریب شک کرتے بھی تھے، شک ڈالتے بھی تھے۔ بڑی دنیا ملے گی آپ کو ایسی۔ اب اللہ کہتے ہیں الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ ساری جتنی بھی اس پہ ایف آئی آر کے اندر شکیں لگی ہیں اور جتنی اس کے اوپر حدیں لگ رہی ہیں اور جتنا اس کے خلاف اس وقت جو ہے وہ اللہ کے ہاں فرشتے لے کر کے آئے ہیں، یہ جتنے جرم اور گناہ گنوائے ہیں، یہ ہے کون؟ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ مشرک تھا، اللہ کے ساتھ اور الہ بناتا تھا، اپنا نفس الہ، کہیں بت الہ، کہیں انسان الہ، کہیں بزرگ الہ، کہیں مرے ہوئے الہ، کہیں زندہ الہ، کہیں حجر الہ، کہیں شجر الہ۔ یہ مشکل کشا وہ حاجت روا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اللہ کہتے ہیں آ ذرا یہ سلاخ بھی گزارو اور اسے بتاؤ کہ اب کہاں سے گزرنا ہے۔ یہ ہے وہ بد نصیب کہ جس نے رب کے ساتھ الہ بنائے اور بنائے، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، جہنم کے اندر پھینک کے اس کا عذاب شدید کر دیا جائے۔ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ، جب یار کو بھی ساتھ میں ساڑا جائے گا نا، یار کو، قرین کو، دل کو، نفس کو، جی کو، من کو، رائے دینے والے کو، اتھل پنگے دینے والے کو، یہ میرا نفس نماز پڑھ لے یا رہن دے کی کرنی پڑھ کے، یہ حق دیا چھڈ پرے یار، یہ نیکی کر لے تینوں کا دی لوڑ ہے، میرا ایک دل کہندا کر لاں، دوسرا کہندا، یہ جو دوسرا کہندا نا کہ نہ کر، کرنے والا، اور جو نہیں کرنے والا اتھے کہندا چل اٹھ شاباش، اتھل پنگے دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تیرا قرین، یہ تیرا سایہ، یہ تیرا ہمزاد، یہ تیرا جن، یہ چھپا ہوا یار جس کو تو نے اپنا وجود دے رکھا ہے، جو تیرے اوپر اپنی نگرانی اور حکومت کرتا ہے، یہ چیخے گا، بولے گا، موقع ڈھونڈے گا۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، مولا مینوں معاف کری، مینوں تو وچوں کڈ دیوں، میں تینوں نہیں سی آکھیا، میں نے تو اسے باغی نہیں بنایا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی گمراہ سی، میں تینوں بس کہندا سا، میں ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ۔ سوچو ਕਿੰਨੇ ਯਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਜੇ، وہ جی مینوں بزرگاں نے کیا، مینوں فلان نے کیا، مینوں انہیں آکھیا، میں اس دے کہن تے کیتا ہے۔ یہ قیامت کے دن سارے جھٹلا کے سائیڈ پہ ہوں گے۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، رب کہے گا ظالموں میرے سامنے اب نہ لڑو، وعید بھیج چکا، نصیحت اتار چکا، قرآن کی قسمیں پیش کر چکا، والقرآن المجید، قرآن کی قسم میں نے بتایا تھا، اگر یہ نہیں کرو گے تو نقصان ہوگا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات، اصول، ضابطہ، قانون، قاعدہ نہیں بدلتا، میں ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یہ تمہاری کمائی ہوئی کھٹی ہے، اب کھاؤ۔ حضرات 2 رکوع مکمل ہو گئے، تیسرا رکوع رہتا ہے، ہم یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ آگے جو ہے آیت بڑی خوفناک ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ خوفناک منظر سے بچائے۔ قرآن کی قسم، 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 یہ سارے جواب تھے جو تیرے رحمان نے سورہ قاف میں بیان کیے، اور محبوب اسے جمعے میں پڑھ کے اپنی قوم کو ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، توحید بتاتے تھے، وحی کا حق ہونا بتاتے تھے، نبوت کا حق بتاتے تھے، رسالت کا حق بتاتے تھے، قرآن کا حق بتاتے تھے، آیات کی حقیقت بتاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بیان کی حقیقت واضح کرتے تھے۔ مگر کوئی انسان نہیں سمجھ سکا تو گھر میں رکھا ہوا اپنی مسجد اور مدرسے کا قرآن ہی پڑھ لے، ایک ہی جیسی آیات ہیں، ایک ہی جیسا ترجمہ اور معانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے باغی نہ بنائے، اکڑنے والا نہ بنائے، حق کو ماننے والا بنائے، ٹھکرانے والا اور انکار کرنے والا، رد کرنے والا نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔